مومن کبھی خیانت نہیں کرتا، کافر ہو مسلمان ہو دونوں کے ساتھ تمہیں خیانت کا حکم نہیں، بلکہ حدیث کیا کہتی ہے، لا تخن من خانک، جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ کس قدر اسلام خوبصورت دین ہے۔ بلکہ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے جو دنیا میں پرواز کرنا چاہتا ہے اس کو دو ونگز چاہیے، اور وہ دو ونگز کون سے ہیں؟ صدق الحدیث وحفظ امانہ، زبان کی سچائی اور امانتوں کی حفاظت۔ یہ دو پر جس کو نصیب ہو جائیں دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے اور جنت میں بھی یہ پروازیں ہی کرتا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا چار چیزیں اگر تمہیں مل جائے نا، ساری دنیا برباد ہو جائے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، بات سچی کرنا، وحفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، وعفت مطعم، حلال توشہ کھانا، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق۔ یہ چار چیزیں جسے مل جائے پوری دنیا کی خیر و برکت اللہ نے اس کے دامن میں جمع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، کافر کے ساتھ بھی تم نے خیانت نہیں کی۔ یہی وہ راز تھا کہ کافر مسلمان ہوتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک ضابطہ ہے، مسلمانوں کی زندگی کا ایک اصول ہے، اور یہ اصول وہ ہے جس کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ معاملہ طے پا گیا ہے، آپ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کافر آپ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، ذمہ ہے، خراج دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، یا آپ کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ فرمایا من قتل ذمیا او معاہدا لم یرح رائحة الجنہ، جو شخص پھر قتل کرے گا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، امبیسڈر ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ذمہ ہے، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ یہی تو عظمت تھی اسلام کی کہ کافر مسلمان ہوتے تھے۔ وہ قاضی شرح کے پاس کیس آیا نا، کیس کس چیز کا آیا؟ وقت کے حکمران کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی، یہودی نے پکڑ لی، کیس ہو گئے۔ ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف وقت کا خلیفہ ہے، اور اسی کا مقرر کردہ جسٹس ہے۔ کہا دلائل دو، کہا میرا بیٹا گواہی دے گا، حسن و حسین گواہی دیں گے۔ کہا میں ان کی گواہی نہیں مانوں گا۔ جانتے آپ کون ہے وہ؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں، ان کے نانا نے ہی کہا تھا یہ جنت کے شہزادے ہیں، اور اسی نانا نے ہی کہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کہا تو میرا غلام کمبر گواہی دے گا۔ کہا غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ تصور تھا کہ دلائل نہیں پیش کر سکے، یہودی اسی بات پہ ہی مسلمان ہوا کہ اتنا پیارا دین، حالانکہ ذرا تو ان کی تھی۔ لا تخن من خانک، جو آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تم خیانت نہ کرو۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے الامانہ مفتاح الرزق، کوئی رزق کی چابی لینا چاہتا ہے تو امانت دار بن جائے، اللہ اس کے ہاتھوں کو چابیوں سے بھر دیں گے جو رزق کی چابیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔